فراز اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی ہاسٹل کے مرکزی گیٹ کے سامنے رو کے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص سختی آج بھی برقرار تھی جس سے منسا بچپن سے ہی تھر تھر کانپتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہاسٹل کا بھاری دروازہ کھلا اور منسا اپنا بیگ کندھے پر ڈالے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے باہر نکلی، لیکن فراز کو خود گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹک گئے، کیونکہ اسے قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ فراز اسے لینے خود آئے گا۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی قریب آئی اور دبی آواز میں لرزتے ہوئے بولی کہ جی آپ خود آئے ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ ڈرائیور کو بھیجیں گے، اسی لیے میں ڈرائیور کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جس پہ فراز نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ ڈرائیور مصروف تھا اور اب جب کہ میں واپس آ گیا ہوں تو ظاہر ہے مجھے ہی آنا تھا، اس لیے اب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ منسا نے کوئی جواب نہ دیا اور دبے قدموں گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ گئی، جہاں اسے فراز کی قربت اور اس کے وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو سے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ فراز نے گاڑی سٹارٹ کیا اور اس کی خاموشی اور خوف کو بھانپتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بلا وجہ نہیں ڈانٹوں گا، مگر تم ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ڈرپوک ہو جیسے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ منسا نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھتی ہی رہی۔ لیکن ابھی ہاسٹل سے نکلے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک منسا کا جی بری طرح متلانے لگا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے مسلسل ابکائیاں آنے لگی تو فراز نے پریشانی کے عالم میں سڑک کے کنارے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کے قریب ہو کر بے چینی سے اس کے کندھے دبانے لگا اور پوچھنے لگا کہ منسا بچے تمہیں اتنی الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہاسٹل کا کھانا ٹھیک نہیں تھا یا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں تمہیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ مسلسل اسے وامٹنگ کرتا دیکھ کر سخت ہراساں ہو گیا تھا اور فوراً گاڑی کا رخ اسپتال کی طرف موڑ دیا تاکہ معلوم کر سکے کہ آخر اس کی لاڈلی چچا زاد کو اچانک کیا ہوا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی فراز اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر نے منسا کا معائنہ شروع کیا اور جب وہ کچھ دیر بعد باہر آئی تو ان کے ہاتھ میں لیب رپورٹس تھیں، جنہیں دیکھ کر انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ فراز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو مسٹر فراز، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں۔ ان کا بی پی کافی لو ہے اور وہ ابھی بہت کم عمر اور جسمانی طور پر کمزور ہیں، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے فراز کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منسا سے اس کا نکاح تو ہوا ہے مگر ان کے درمیان ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی تعلق رہا تھا۔ فراز کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آیا اور غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے منسا کو ہسپتال سے نکالا مگر اسے گھر لے جانے کے بجائے دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا شہر سے دور اپنے ویران فارم ہاؤس لے آیا، جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے، فراز نے وحشت ناک انداز میں منسا کا بازو مروڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور اپنی خون خوار نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر گاڑ دی تو منسا ڈر کے مارے ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا فراز، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، میرا یقین کریں میں پاک صاف ہوں۔ مگر فراز کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اب جب یہ بچہ آ ہی گیا ہے تو میں اس کا باپ بھی بن کر دکھاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے غصے میں اندھے ہو کر منسا کو بیڈ پر پٹخ دیا اور اس کی آہو پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر جھک گیا تاکہ وہ اس کے گناہ کی ایک ایسی سزا دے سکے جسے وہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ منسا کا نازک وجود فراز کے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں بری طرح لرز رہا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فراز کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتے لہجے میں پکاری کہ خدا کے لیے رک جائے فراز، آپ جس گناہ کی سزا مجھے دینے جا رہے ہیں وہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 3 ماہ پہلے جب آپ نشے کی حالت میں ہاسٹل آئے تھے اور منسا کی بات ابھی ادھوری تھی کہ فراز کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں چھایا غصہ حیرت اور گہرے انجانے خوف میں بدلنے لگا۔ اسے دھندلا سا کچھ یاد آنے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی یادداشت پر زور ڈالتا منسا کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ اس کے بازوں میں ہی بے جان ہو گئیں، جبکہ فارم ہاؤس کے باہر اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ایک زوردار کڑک نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور فراز کے سامنے یہ سوال کھڑا تھا کہ کیا واقعی وہ قصوروار تھا یا منسا اسے روکنے کے لیے کوئی نیا کھیل کھیل رہی تھی۔
منسا کا رزلٹ اس کی امیدوں سے بھی کہیں زیادہ شاندار آیا تھا اور اس خوشی کی لہر نے اس کے دل سے فراز کا سارا خوف ایک پل کے لیے نکال دیا تھا۔ وہ والہانہ انداز میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر آئی اور بغیر دستک دیے فراز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں فراز لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ منسا کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی اور چہرے پر ایسی دلکش مسکراہٹ جو فراز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک دم چہکتے ہوئے بولی کہ فراز، میں نے ٹاپ کر لیا ہے، میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ فراز کچھ سمجھ پاتا یا اپنی مخصوص سختی دکھاتا، منسا نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور خوشی سے نہال ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ فراز اس کے اس اچانک اور بے باک رویے پر بالکل ساکت رہ گیا۔ اسے اپنے گرد منسا کے وجود کی تپش اور اس کی معصوم سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کی ترتیب پل بھر میں بگاڑ کر رکھ دی۔ وہ جو ہمیشہ اسے خود سے دور رکھتا تھا، آج اسے اپنے اتنا قریب پا کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ہاتھ خود بخود منسا کو واپس تھامنے کے لیے اٹھنے لگے۔ فراز نے ایک لمحے کے لیے منسا کی معصومیت اور اس کی والہانہ خوشی کو دیکھا، پھر اسے آہستہ سے خود سے دور کیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی تلخی نہیں تھی۔ منسا نے چہکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی پرانی شرط یاد دلاتے ہوئے بولی کہ فراز، اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ اگر میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو آپ مجھے میری مرضی کے کالج میں داخلہ دلوا دیں گے، اور اب میرا رزلٹ آ گیا ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے شہر کے سب سے بڑے کالج BS اردو کرنا ہے۔ منسا کی زبان سے اپنے پسندیدہ مضمون کا نام سن کر فراز کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری، کیونکہ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر منسا کی ضد اور اس کی آنکھوں میں بسے خواب اسے خاموش کر گئے۔ وہ کچھ دیر اس سے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، کل ہی تمہارے داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں گے۔ منسا یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور دوبارہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کالج کی زندگی اور ہاسٹل کی وہ دن ان دونوں کی تقدیر میں کیسے ہولناک موڑ لانے والے ہیں، اور یہ تعلیمی سفر اسے کس منزل پر لا کھڑا کرے گا۔ فراز نے منسا کے چہکتے چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت سنجیدگی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی گہری نظریں منسا کی آنکھوں میں ایسے پیوست ہوئی کہ منسا کی ہنسی وہیں رک گئی اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ فراز نے دبی مگر پرعزم آواز میں کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا اور تمہیں تمہاری مرضی کے کالج میں بھی بھیجوں گا، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا منسا کہ مجھ سے کبھی بے وفائی مت کرنا، اور کبھی یہ مت بھولنا کہ تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے۔ تو میری منگیتر ہو اور میری عزت تمہاری سانسوں سے بندی ہے، اس لیے وہاں جا کر اپنی حدوں کا خیال رکھنا، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی محبت میں کسی کی شراکت یا بے وفائی کا ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فراز کے لہجے کی اس شدت نے منسا کو اندر تک لرزا دیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فراز اسے کسی اندھے کے خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر رہا ہو۔ اس نے سہم کر اپنا سر ہلایا اور یقین دلایا کہ وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے اس کا سر جھک جائے، لیکن فراز کی وہ خون خوار اور ملکیت جتانے والی نگاہیں اس وقت بھی اس کے ذہن پر نقش ہو گئیں جب وہ کالج کے لیے پیکنگ کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فراز کا یہ جنون اسے کس قدر سخت حصار میں رکھنے والا ہے۔ حویلی میں جب یہ خبر پہنچی کہ منسا شہر کی کالج میں پڑھنے جائے گی تو جیسے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ گھر کے بڑے اور خاص طور پر دادا سائی نے دو ٹوک الفاظ میں اس فیصلے کی مخالفت کر دی کہ حویلی کی بیٹیاں کبھی گھر سے دور نہیں رہیں اور نہ ہی وہ اکیلی شہر میں پڑھنے جائے گی، لیکن فراز جو اپنی ضد اور منسا کے خوابوں کے درمیان کسی کو آنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے بڑی مہارت اور اپنے مخصوص روپ سے سب کو لاجواب کر دیا۔ اس نے حویلی کے بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ منسا کی ذمہ داری میری ہے اور میں اس کی حفاظت کا ضامن ہوں، اس لیے اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ فراز کی اس اصل بات پہ اور اٹل بات کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑا اور بالآخر دادا سائی نے بوجھل دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ جب فراز نے یہ خوشخبری منسا کو سنائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایسی رونق آئی کہ وہ بار بار فراز کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ اسے فراز کی آنکھوں میں چھپا وہ ملکیت کا احساس نظر نہ آیا جو اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر صرف اپنی دسترس میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہاسٹل روانگی سے ایک دن پہلے کی رات حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منسا اپنے کمرے میں پیکنگ مکمل کر کے تھکی ہاری بیڈ پر لیٹی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور فراز چیتے جیسی پھرتی سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی منسا کا دل حلق میں آ گیا اور وہ گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
کیونکہ فراز کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سا جنون اور شدت رقص کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تو منسا خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ بیڈ کی ہیڈ بورڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ فراز نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر پٹخ دیا اور اس کے اوپر جھکیا۔ اس کے وجود کی بھاری تپش اور سانسوں کی گرمی منسا کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے لرزتے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا، مگر فراز نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور پھر اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی دھیمی مگر وحشت ناک آواز میں بولا کہ یاد رکھنا منسا، میں تمہیں اپنی نظروں سے دور تو بھیج رہا ہوں، مگر میری روح ہمیشہ تمہارے گرد طواف کرے گی۔ اگر وہاں جا کر تم نے کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا مجھ سے بے وفائی کی، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا وہ سر تمہارے تن سے الگ کر دوں گا جس پر تمہیں اتنا ناز ہے۔ میری محبت بہت جنونی ہے اور میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا تو دور کی بات، اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فراز کا یہ خوفناک اور پاگل پن سے بھرا انداز دیکھ کر منسا بری طرح کانپنے لگی۔ اسے اس شخص کی محبت سے زیادہ اس کا جنون ڈرا رہا تھا، لیکن وہ اس کے حصار میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ نہ کر سکی۔ فراز نے اس کے آنسوں کو چوم کر اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اس پوری رات اسے اپنی ملکیت کا احساس دلاتا رہا۔ منسا اس کے جنون اور خوف کے درمیان ہی پستی رہی اور اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کالج جانے کی خوشی منائے یا اس شخص کے حصار سے نکلنے کی دعا کرے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے در و دیوار کو چھوا تو منسا کی آنکھوں میں نیند کے بجائے ایک انجانہ خوف اور مستقبل کی ہلکی سی امید ٹمٹما رہی تھی۔ فراز خود اسے ہاسٹل چھوڑنے کے لیے گاڑی تک لے کر آیا اور پورے راستے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا جیسے وہ اسے رخصت نہیں بلکہ کسی قید سے دوسری قید میں منتقل کر رہا ہو۔ ہاسٹل کے آخری گیٹ پر پہنچ کر جب منسا نے اپنا سامان اتارا تو فراز نے اسے آخری بار وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری ہر سانس کی خبر مجھے ہونی چاہیے، یاد رکھنا میں تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آزادی کے لیے نہیں۔ منسا نے صرف خاموشی سے سر جھکا دیا اور ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئی جہاں کی دنیا اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ شروع کے چند دن تو وہ فراز کے خوف میں ہی گھلی رہی اور ہر فون کال پر اس کا لہجہ سن کر کانپ جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ ہاسٹل کی لڑکیوں اور پڑھائی کے شور و غل میں اسے اپنی زندگی کے وہ پل میسر آنے لگے جہاں فراز کی گھٹن زدہ محبت کا سایہ ذرا کم ہوتا تھا۔ اسے BS اردو کی کتابوں اور غالب و میر کے اشعار میں ایک عجیب سی تسکین ملنے لگی اور وہ کالج کی لائبریری میں گھنٹوں بیٹھی اپنے خواب بننے لگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ حویلی سے دور اس کا یہ سکون صرف ایک عارضی مہلت ہے، کیونکہ فراز کی جاسوس نظریں ہر پل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک رات جب وہ ہاسٹل کی چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی تو اچانک اس کے فون کی اسکرین پر فراز کا نام چمکا اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا دوسری طرف سے فراز کی دھار سنائی دی کہ تم اس وقت چھت پر کس کے لیے کھڑی ہو منسا؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ رات کے وقت کمرے سے باہر مت نکلنا؟ فراز کی اس بات نے منسا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ جہاں بھی جائے فراز کا جنون اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی وہ رات تھی جب منسا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ چاہے کتنی ہی دور نکل جائے، اس کی تقدیر کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو اسے محبت کے نام پر فنا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ رات کی خاموشی جب گہری ہوئی اور ہاسٹل کے کمرے میں موجود تمام روم میٹ گہری نیند کے آغوش میں چلے گئے تو اندھیرے میں منسا کے تکیے کے پاس رکھے فون کی سکرین اچانک روشن ہوئی اور تھرتھراہٹ نے خاموشی کو چیر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے منسا نے فون اٹھایا تو سکرین پر فراز کا نام دیکھ کر اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑانے لگا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا دوسری طرف سے فراز کی بوجھل اور تپتی ہوئی آواز سنائی دی جس میں ایک عجیب سی تڑپ اور بے چینی رچی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی مدھم اور رومانوی لہجے میں بولنے لگا، منسا، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں میرے گرد کیسا گھیرا تنگ کر رہی ہے؟ حویلی کا یہ بڑا کمرہ اب مجھے کسی زندان کی طرح لگتا ہے جہاں ہر طرف تمہاری خوشبو تو ہے مگر تم نہیں۔ فراز کی آواز میں چھپی اس گہری تپش اور جذبات کی شدت نے منسا کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ پر پسینے سے شرابور ہونے لگی اور اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ فراز اسے اپنی بے قرار راتوں کا حال سناتے ہوئے اس حد تک بے باک ہونے لگا کہ منسا کو اپنے گالوں پر آگ کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر کمبل اپنے گرد مزید لپیٹ لیا، مگر فراز کی آواز اس کے بند کانوں میں بھی سرگوشیاں کر رہی تھی کہ وہ اسے کتنا یاد کر رہا ہے اور اس کے لمس کے بغیر اس کا ایک ایک پل کتنا بوجھل ہے۔ منسا کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، وہ بس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اس کے جنون کو محسوس کر رہی تھی جو میلوں دور رہ کر بھی اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ فراز کا یہ روپ اس کے لیے نیا اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔
کیونکہ اب اس میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی بے نام سی آگ تھی جو منسا کو دور بیٹھے بھی جھلسا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ فراز کی آواز میں اب ایک عجیب سی بے باکی اور جنونی تڑپ شامل ہو گئی تھی۔ وہ فون کی دوسری طرف سے گویا منسا کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا جب اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، منسا، میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں اور اپنے وہ تمام حق وصول کر لوں جو تم نے اس ہاسٹل کی دوری کے نام پر مجھ سے چھپا رکھے ہیں۔ آخر تم میرے لیے ویسے کیوں نہیں تڑپتی جیسے میں تمہارے لیے بے چین رہتا ہوں؟ منسا کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی، جبکہ فراز کا لہجہ مزید گہرا اور حاکمانہ ہو گیا۔ یاد رکھنا، وہاں کسی سے بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے دور رہنا، کیونکہ تم صرف اور صرف میری ہو، تمہاری سوچوں پر بھی صرف میرا پہرا ہونا چاہیے۔ فراز کی ان باتوں نے منسا کے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ اسے اپنے کمرے کی ہوا بھی کم پڑنے لگی۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا اور وہ اس کے جنون کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فراز میلوں دور ہو کر بھی اس کے بالکل قریب ہے اور اس کی ایک ایک سانس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اندھیرے میں ڈوبی اس گہری خاموشی کے درمیان جب فراز کی تپتی ہوئی آواز منسا کی حواس پر چھائی ہوئی تھی، اچانک برابر والے بیڈ پر لیٹی ہوئی روم میٹ نے کروٹ بدلی اور نیند میں بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ منسا کا دل ایک دم سے جیسے دھڑکنا بھول گیا اور خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے بدحواسی میں ایک لفظ کہے بغیر فوراً فون کی اسکرین پر انگلی ماری اور کال کٹ کر دی۔ کمرے میں دوبارہ وہی بوجھل سناٹا چھا گیا، مگر منسا کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں اور وہ کمبل میں دب کے اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں کو سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ دوسری طرف کال کے اچانک کٹ جانے پر فراز کا فون اس کے ہاتھ میں ایک دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی چھا گئی اور اس نے شدت جذبات میں فون کو بیڈ پر دے مارا۔ فراز کے لیے یہ محض ایک کال کا کٹنا نہیں تھا بلکہ اس کے جنون کی توہین تھی۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ منسا کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کی بات ادھوری چھوڑ کر کال کٹ کر دے۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس کے دماغ میں طرح طرح کے شکوک جنم لینے لگے کہ کہیں منسا اسے نظر انداز تو نہیں کر رہی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہ اسے اس گستاخی کا وہ سبق سکھائے گا جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ کالج کے یہ دن گزر رہے تھے مگر منسا کی کیفیت اب وہ نہ رہی تھی جو پہلے تھی۔ اس کا دل اب کتابوں میں لگتا تھا، نہ ہی اردو کے اشعار میں وہ پہلے جیسی تسکین پاتی تھی۔ وہ دن بھر کلاس میں بیٹھی رہتی مگر اس کے ذہن کے پردے ہر وقت فراز کی وہی تپتی ہوئی باتیں اور اس کی ملکیت کا جتانے والا لہجہ گونجتا رہتا۔ وہ کسی انجانی الجھن میں گرفتار ہو چکی تھی جہاں اسے اپنی آزادی بھی ایک بوجھ نکلنے لگی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک عالیشان آفس میں بیٹھا فراز بھی اپنے کام پر توجہ دینے میں ناکام تھا۔ وہ بڑی بڑی فائلوں کو سامنے پھیلائے رکھتا مگر اس کی نظریں منسا کی بھیجی ہوئی تصویروں اور اس کے معصوم چہرے کے تصور میں ہی بھٹکتی رہتی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال ستاتا کہ کہیں شہر کی یہ رنگینیاں اور ہاسٹل کے نئے چہرے منسا کو اس سے دور نہ کر دیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اور بے نام سا خوف جڑے پکڑ چکا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کھو دے گا۔ فراز کا یہ خوف آہستہ آہستہ ایک ایسے جنون میں بدل رہا تھا جو اسے ہر لمحہ بے چین رکھتا۔ وہ آفس کی بڑی سی کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں موند لیتا تو اسے منسا کی وہ ہنسی یاد آتی جو اس نے بچپن میں سنی تھی، اور پھر اسے اپنی وہ وارننگ یاد آتی کہ بے وفائی کی سزا تمہارا سارا تن سے ادا الگ کر دینا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ منسا سے محبت کرتا ہے یا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا ہے۔ بس ایک طرف تھی جو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خیالوں کی قید میں سسک رہے تھے۔ ایک رات ہاسٹل میں غیر معمولی چہل پہل تھی کیونکہ منسا کی تمام روم میٹس نے مل کر باہر فلم دیکھنے جانے کا پروگرام بنایا تھا اور وہ سب بہت پرجوش تھیں۔ انہوں نے منسا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے بہت مجبور کیا مگر منسا کے دل میں فراز کا وہ خوف بیٹھا ہوا تھا جو اسے کسی بھی ایسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب سہیلیوں کی ضد خود سے بڑھ گئی تو اس نے ڈرتے ہوئے فراز کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی کال ملی منسا نے انتہائی دبے ہوئے اور لرزتے لہجے میں فراز سے اجازت مانگنی چاہی مگر فراز نے پوری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی مخصوص حاکمانہ اور سرد لہجے میں دو ٹوک انکار کر دیا اور اسے سختی سے منع کیا کہ وہ قدم بھی کمرے سے باہر نہ نکالے۔ فراز کا یہ انکار آخری تھا جس نے منسا کو ایک بار پھر اپنی بے بسی کا احساس دلا دیا۔
मिंसा की बार बार मना करने के बावजूद उसकी रूममेट्स ने एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती तैयार करके अपने साथ फिल्म देखने के लिए ले गई। मिंसा का दिल तो मुसलसल डूब रहा था और उसे रह रहकर फराज की वो वार्निंग याद आ रही थी, मगर सहेलियों के इसरार के सामने वो बेबस हो गई। अभी वो हॉस्टल की हदूद से निकली थी कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर फराज का नाम किसी दबते हुए शोले की तरह चमका। मिंसा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और जैसे ही उसने थरथराते हाथों से फोन उठाया, दूसरी तरफ से फराज की आवाज़ किसी बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ी, जिसने मिंसा के होश उड़ा दिए। उसे मालूम नहीं था कि फराज को किसने खबर दी या उसकी छठी हिस्स ने उसे बता दिया था, मगर फराज का लहजा इस कदर हौलनाक था कि मिंसा को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसने सिर्फ इतना कहा, मिंसा तुम्हारे पास 5 मिनट है सिर्फ। अगर 5 मिनट के अंदर तुम अपने हॉस्टल के कमरे में मौजूद ना हुई तो याद रखना मैं वो हश्र करूंगा कि तुम खुद से भी डरने लगोगी। ये कहकर उसने फोन पटक दिया और मिंसा वही सड़क के बीचों बीच पत्थर का बुत बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन 5 मिनटों में हॉस्टल वापस कैसे पहुंचेगी और फराज की वहशियाना गुस्से का सामना कैसे करेगी, जो उसे पांव तले रोंदने के लिए तैयार बैठा था। मिंसा के असाब जवाब दे चुके थे। उसने अपनी सहेलियों के हाथ झटके और दीवानावार हॉस्टल की सिमत भागने लगी। उसके पांव सड़क पर पड़ रहे थे या हवा में, उसे होश नहीं रहा था। बस जहन में फराज की वो 5 मिनट की मोहलत किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वो हाँफती कांपती पसीने में शराबूर हॉस्टल की गेट से अंदर दाखिल हुई और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे के सामने पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जैसे ही उसने थरथराते हाथों से दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके हलक से एक घुटी हुई चीख निकल गई, क्योंकि फराज वहाँ पहले से मौजूद था। वो कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था और उसकी आंखों में छुपा वहशियाना जलाल मिंसा के वजूद को भस्म कर देने के लिए काफ़ी था। फराज ने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा और एक खूनी मुस्कुराहट के साथ बोला, 4 मिनट और 59 सेकंड। बच गई मिंसा, लेकिन याद रखना आज तुमने मेरी हद पार करने की कोशिश की है। उसने उठकर मिंसा का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि उसकी उंगलियां मिंसा की गोश्त में पेवस्त हो गईं और उसे दीवार के साथ लगाते हुए उसके चेहरे के इतना करीब हुआ कि मिंसा को उसके गुस्से की तपिश महसूस होने लगी। उसने सरगोशी नुमा धार में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। उन लड़कियों के साथ बाहर निकलकर तुमने मेरी गैरत को चैलेंज किया है। अब तुम्हें उसकी वो सज़ा मिलेगी कि तुम ख्वाब में भी बाहर जाने का नहीं सोचोगी। मिंसा रोते हुए उसके कदमों में गिरने लगी, मगर फराज का जुनून आज किसी मौफी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और मिंसा को अपनी बाहों के अपनी शिकंजे में जकड़ लिया ताकि उसे हमेशा के लिए ये बावर करवा सके कि उसकी मर्जी के बगैर वो सांस भी नहीं ले सकती। फराज की आंखों में आज सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी वहशत और मदहोशी का अक्स था। जैसे ही वो मिंसा के करीब हुआ, मिंसा को उसके सांसों से उठने वाली कड़वी बू ने लर्जा कर रख दिया। वो नशे की हालत में था। मिंसा का रहा सा हौसला भी जवाब दे गया, क्योंकि होशमंद फराज तो खतरनाक था ही, मगर मेनोशी में डूबा हुआ फराज किसी बिफरे हुए तूफान से कम न था। उसने लड़खड़ाते कदमों के बावजूद मिंसा को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे के इतने करीब हुआ कि उसकी तपती हुई सांसें मिंसा की गालों को झुलसा रही थीं। उसने भारी और लकनत ज़दा आवाज़ में गुर्रा कर कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे छुप कर बाहर जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी रूह के अंदर तक उतरा हुआ हूँ मिंसा। तुम जहाँ भी जाओगी मेरा साया तुम्हारा पीछा करेगा। मिंसा ने रोते हुए उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर फराज का जुनून अपनी इंतहा पर था। उसने नशे की लहर में मिंसा को दीवार से दे मारा और उसके दोनों हाथ अपने एक ही हाथ में जकड़कर ऊपर कर दिए। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं और वो किसी जख्मी परिंदे की तरह हाँप रहा था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी नाफरमानी की कीमत क्या होती है। ये कहकर उसने मिंसा के गिर्द अपना घेरा मजीद तंग कर लिया। मिंसा की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, मगर फराज की आवाज़ पर छाया नशा और जुनून उसे किसी भी रहम से दूर ले गया था। उसे तो बस अपनी अना और मलकियत का वो हक वसूल करना था जिसके लिए वो तड़प रहा था। नशे की धुंध और जुनून की आग में जलता हुआ फराज अपनी तमाम तरहदें पार कर गया। मिंसा की सिसकियां, उसकी इल्तिजाएं और उसके लरसते हुए हाथ फराज के आने इरादों के सामने रेत की दीवार साबित हुए। फराज ने नशे की हालत में अपनी वहशत और मलकियत का वो तमाम हक ज़बरदस्ती वसूल कर लिया जिसका ख्वाब उसने मिंसा को अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद करके देखा था। मिंसा का नाजुक वजूद इस तूफान के सामने ढेर हो गया और वो बेबस तड़पती रही, मगर फराज के हवास पर छाया हुआ नशा उसे किसी भी किस्म के रहम से कोसों दूर तक ले गया था।
جیسے ہی اس کا جنون ٹھنڈا پڑا اور نشے کی لہر ذرا کم ہوئی، فراز نے ایک فحتیانہ مگر سرد نگاہ منسا کے ٹوٹے ہوئے وجود پر ڈالی جو بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی سسک رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنے بکھرے ہوئے حواس مجتمع کیے، اپنی قمیض کے بٹن بند کیے اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز منسا کے کانوں میں کسی قیامت کے شور کی طرح گونجی۔ وہ وہیں اندھیرے میں اکیلی چھوڑ دی گئی تھی، اپنی پامال شدہ محبت اور ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ۔ فراز تو چلا گیا تھا مگر پیچھے سے وہ خاموشی چھوڑ گیا تھا جو منسا کی زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے والا ماتم بننے والی تھی۔ رات کے اس ہولناک طوفان کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہاسٹل کے اس کمرے میں ایک مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ منسا کے روم میٹ جب اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ منسا اب تک اپنے بستر میں دبکی ہوئی ہے اور اس کا پورا وجود بری طرح تھرتھرا رہا ہے۔ جب ایک سہیلی نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف کے مارے اچھل پڑی۔ منسا کا جسم تپتے ہوئے کوئلے کی طرح دہک رہا تھا اور وہ شدید بخار کی تاب نہ لاتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات اس پر کس قدر بھاری گزری ہے۔ روم میٹس اسے پکارتی رہیں، اسے جھنجھوڑتی رہیں، مگر وہ بس نیند بے ہوشی کی حالت میں کبھی روتی تو کبھی ڈر کے سہم جاتی۔ ہاسٹل کے اس چھوٹے سے کمرے میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ سہیلیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ کل تک چہکنے والی منسا آج زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ انہوں نے فوراً وارڈن کو مطلع کرنے کا سوچا مگر منسا نے بے ہوشی میں بھی سختی سے کسی کا ہاتھ تھام لیا جیسے وہ کسی کو اپنی بربادی کا حال بتانے سے ڈر رہی ہو۔ ادھر فراز اپنے عالیشان بیڈ روم میں بیدار ہوا تو اسے رات کا دھندلا سا منظر یاد آنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہونے لگی مگر اس کی انا ابھی بھی اس کے پچھتاوے پر حاوی تھی۔ دن اسی طرح سے سکتے ہوئے گزرنے لگے مگر ان دونوں کے درمیان ایک ایسی انکہی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے صرف منسا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ فراز کا رویہ پہلے جیسا ہی نارمل ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ فون کرتا، اس کی پڑھائی کا پوچھتا اور حاکمانہ انداز میں خیریت دریافت کرتا جیسے اس ہولناک رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا رعب اور وہی اپنائیت تھی مگر منسا کے لیے اس کی ہر کال ایک نئی قیامت بن جاتی۔ جب بھی فون کی سکرین پر فراز کا نام چمکتا ہوا محسوس ہوتا، منسا کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ جاتا اور وہ تھرتھراتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ شخص اتنا صفا کیسے ہو سکتا ہے جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ اب اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے وہ دونوں دنیا کے سب سے خوش نصیب جوڑے ہوں۔ فراز اسے اکثر کہتا، منسا اپنی صحت کا خیال رکھو، میں نہیں چاہتا تم جب حویلی واپس آؤ تو تم کمزور لگو۔ اور اس کی ان باتوں کے پیچھے چھپا وہی پرانا جنون منسا کو اندر تک لرزا دیتا۔ وہ ڈر کے مارے اس سے کوئی سوال نہ کرتی اور نہ ہی اس رات کا ذکر چھیڑتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فراز کے پاس ہر گناہ کا ایک جواز موجود تھا اور اس کا جواب صرف غصہ یا مزید جنون ہوتا۔ ہاسٹل کی زندگی اب اسے ایک جیل محسوس ہونے لگی تھی جہاں وہ جسمانی طور پر تو آزاد تھی مگر ذہنی طور پر فراز کی اس کالی رات کی یادوں میں قید ہو چکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر رونے لگتی اور آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھ کر سوچتی کہ کیا فراز واقعی اس سے محبت کرتا ہے یا یہ صرف اس کی ملکیت کا ایک بھیانک اظہار تھا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ وقت کی دھول نے منسا کے زخموں پر بظاہر ایک پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ نارمل ہو چکی تھی یا شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہاسٹل میں چھٹیوں کا اعلان ہوا تو فراز اسے لینے کے لیے خود آیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو فراز نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر چوما جیسے وہ اسے یہ جتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اب بھی اسی کی کائنات کا محور ہے۔ منسا نے بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ خوف بسا ہوا تھا جو اس رات بیدار ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی چند دن تو سکون سے گزرے مگر پھر اچانک ایک دوپہر منسا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے شدید چکر آیا اور وہ وہیں صحن میں نڈھال ہو کر گر پڑی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ فراز جو ابھی آفس سے لوٹا تھا بدحواسی میں اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف آگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی فراز اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے منسا کا معائنہ شروع کیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو ان کے ہاتھ میں لیب رپورٹس تھیں جنہیں دیکھ کر انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ فراز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسٹر فراز، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں۔ ان کا بی پی کافی لو ہے اور وہ ابھی بہت کم عمر اور جسمانی طور پر کمزور ہیں، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے فراز کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا اور اس کے پیر اتنے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ سب یاد آنے لگا جو اس نے نشے کی حالت میں کیا تھا مگر اس کا دماغ اس سچائی کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ تو بھول چکا تھا کہ اس نے نشے میں کیا حد پار کی تھی۔ اسے صرف وہی یاد تھا جو وہ یاد رکھنا چاہتا تھا۔
فراز کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آیا اور غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے منسا کو ہسپتال سے نکالا مگر اسے گھر لے جانے کے بجائے دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا شہر سے دور اپنے ویران فارم ہاؤس لے آیا جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے، فراز نے وحشتناک انداز میں منسا کا بازو مروڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور اپنی خون خوار نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر گاڑ دی۔ منسا ڈر کے مارے ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا فراز، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہوا اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ میرا یقین کرے میں پاک صاف ہوں۔ مگر فراز کے سر پر اس وقت صرف جنون سوار تھا۔ اسے وہ رات یاد ہی نہیں آ رہی تھی جس میں اس نے اپنا آپ کھو دیا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اب جب بچہ بیچ میں آ ہی گیا تو میں اس کا باپ بن کر بھی دکھاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے غصے میں اندھے ہو کر منسا کو پیٹ پر پٹک دیا اور اس کی آہو پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ منسا نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارے اور چیخ کر بولی، خدا کے لیے رک جائیں فراز، آپ جس گناہ کی سزا مجھے دینے جا رہے ہیں وہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 3 ماہ پہلے جب آپ نشے کی حالت میں ہاسٹل آئے تھے اور منسا کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ فراز کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے۔ اس کے دماغ کے بند گوشوں میں اس کالی رات کی دھندلی سی تصویر ابھرنے لگی۔ وہ خاموشی جو فارم ہاؤس میں چھائی تھی اب فراز کے اپنے دل کی دھڑکنوں سے بھاری ہو رہی تھی۔ فراز کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت تو ہوئے مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنے کی ضد نے اس کے شعور پر پردہ ڈال دیا۔ اسے وہ دھندلی سی رات یاد آنے لگی تھی، اسے اپنے وہ وحشت اور نشے کی لہر یاد آ رہی تھی مگر اپنی نظروں میں گرنے کے خوف نے اس سچائی کو جھٹلا دیا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں طنز اور وحشت بھری ہوئی تھی اور منسا کا چہرہ اپنے جبڑوں میں بھینچ کر اسے مزید دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں کیا لگا منسا کہ تم اپنی اس بے وفائی کو میرے مینوشی کے پردے میں چھپا لو گی؟ وہ غصے سے پھنکارا اور اس کی آنکھیں اب غصے سے مزید سرخ ہو گئی۔ تم اتنی چالاک ہو گئی ہو کہ میری ہی نشے کا فائدہ اٹھا کر مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہو۔ وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے تو تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہ سراسر جھوٹ تھا۔ وہ اپنی ندامت کو غصے کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ منسا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ہی گناہ کو دوسروں کے سر تھوپ دے۔ فراز نے اسے جھٹکے سے فرش پر گرا دیا اور نفرت سے بولا، اپنی گلاہ آلود زبان سے میرا نام بند لینا۔ تم نے صرف مجھے نہیں بلکہ حویلی کی غیرت کو داغدار کیا ہے اور اب یہ کہانی گڑھ کر تم مجھے مجرم بنانا چاہتی ہو۔ وہ کمرے میں شیر کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ اس کا ضمیر اندر سے اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے وہ روتی ہوئی منسا اور اپنا وحشیانہ روپ دیکھ کر یاد آ رہا تھا مگر اس نے اپنی انا کی دیوار کو گرنے نہ دیا اور منسا کو مزید ذہنی اذیت دینے کے لیے اسے وہیں زمین پر چھوڑ کر باہر نکل گیا تاکہ وہ اس کے خوف اور اپنی بے گناہی کے بوجھ تلے گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ منسا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور روتے ہوئے دیوانہ وار فراز کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس کی شرٹ میں بھینچ دی جیسے وہ اس آخری سہارے کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں فراز، میں مر جاؤں گی، میں تو صرف آپ کی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے وجود پر صرف آپ کا نام لکھا ہے، پھر کیوں مجھے اس آگ میں جھونک رہے ہیں؟ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور وہ شدت غم سے نڈھال ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگی۔ مجھ پر رحم کریں، اگر بابا اور تایا کو پتہ چلا تو وہ جیتے جی مار دیں گے۔ حویلی کی غیرت کے نام پر میرا خون بہا دیا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ منسا کا انگ انگ لرز رہا تھا اور وہ کسی معصوم پرندے کی طرح اس کے حصار میں پناہ مانگ رہی تھی جسے شکاری نے خود زخمی کیا ہو۔ فراز کا وجود منسا کی ان التجاؤں اور اس کے لمس سے ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ اس کے سینے میں منسا کے آنسوں کی نمی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے پتھر دل میں سوراخ کر رہی تھی مگر اس کی انا ابھی ایک دیوار بنی کھڑی تھی۔ اس نے سختی سے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا مگر منسا نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ اسے الگ نہ کر سکا۔ وہ مسلسل دہائیاں دے رہی تھی کہ آپ کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اگر آپ نے ہی مجھے دھتکار دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ فراز کے ذہن میں ایک طرف منسا کی بے گناہی کی دہائی تھی اور دوسری طرف وہ سماجی بدنامی کا خوف جو اسے سچ تسلیم کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے منسا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر انتہائی سرد مگر کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے بابا اور تایا کے ہاتھوں مرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا منسا، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بچہ میری اس رات کی نشانی نہیں ہے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا۔ فراز کی زبان سے نکلنے والے وہ شک سے بھرے اور قاتلانہ الفاظ منسا کے لیے گویا آخری ضرب ثابت ہوئے۔ اسے لگا کہ وہ شخص جس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ گئی تھی اور جس پر اس نے اپنا تن من وار دیا تھا، آج وہی اسے سب سے بڑی تہمت لگا کر مار دینے کی بات کر رہا تھا۔ منسا کی آنکھوں میں وحشت
और मायूसी का एक भांडा सा फूट पड़ा। उसने बदहवासी में चारों तरफ देखा और फिर एक जुनूनी जज्बे के साथ करीब ही मेज पर रखा हुआ भारी गुलदान उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। गुलदान के हजारों टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और मंसा ने एक बड़ा तेज टुकड़ा उठाकर अपनी गलाई पर रखने से पहले फराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक गहरा पछतावा और शिकवा था कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर मुझे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। मैं आपके शक के साथ नहीं जी सकती फराज। जैसे ही उसने शीशे का टुकड़ा अपनी कलाई पर फेरने के लिए हाथ उठाया, फराज का दिल दहल गया और वो उसकी तमाम अना और गुस्सा एकदम काफूर हो गया। वो चीते जैसी फुर्ती से झपटा और मंसा के हाथ से वो तेज शीशे का टुकड़ा छीन कर उसे दूर फेंक दिया। उसका अपना हाथ भी इस कोशिश में जख्मी हो गया, मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फराज ने तड़प के मंसा के लरसते हुए वजूद को अपने सीने के मजबूत हिसार में भींच लिया। उसका अपना सांस भी अटक रहा था और वो बदहवासी में बोला, पागल हो क्या मंसा? ये क्या करने जा रही थी तुम? क्या तुम मुझे मार देना चाहती हो? मंसा उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और वो अपने नन्हे नन्हे मुक्के उसके सख्त सीने पर मारते हुए शिकवा करने लगी। पहले मोहब्बत भरी बातें करके मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करते हैं, मेरी नींदें उड़ाते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझ पर तोहमत लगाते हैं। क्या मैंने इसलिए आपसे मोहब्बत की थी? फराज ने उसके आंसुओं को चूमकर उसे मजीद खुद से करीब कर लिया। उसका अपना दिल भी उसके दुख से छन्नी हो रहा था और वो उसके मासूम चेहरे को देखकर इंतहाई धीमी और रोमानवी अंदाज में बोला, सच में मंसा, क्या तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? मंसा ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जहां अब गुस्से की जगह सिर्फ पछतावा और एक बेनाम सी तड़प थी। उसने खामोशी से मगर इस बात में सर हिलाकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया, जिसे फराज के शक ने एक बार फिर आजमाइश में डाल दिया था। फराज ने मंसा को अपने बाजू में समेट तो लिया था, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी उलझन रक्स कर रही थी। उसने मंसा के आंसू पोंछे और भराई हुई आवाज में बोला, मंसा, मेरा गुस्सा, मेरा ये पागलपन, ये सब उस खौफ की वजह से था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मैंने वो सब इसलिए नहीं किया था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि कुदरत मुझे इतनी बड़ी खुशी देगी। उसने एक लंबी सांस ली और मंसा की पेशानी पर लब रखते हुए बात जारी रखी। सच तो ये है कि उस रात के बाद मैं खुद को अपनी नजरों में गिर गया था। मुझे लगा कि मैंने नशे की हालत में तुमसे तुम्हारी मर्जी के बगैर जो हक छीना, शायद उसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगी होगी। जब डॉक्टर ने यह खबर सुनाई तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि क्या वाकई मैं इस नेमत का हकदार हूँ। मैं अपनी निदामत और इस एहसास जुर्म को छुपाने के लिए तुम पर बरस पड़ा, ताकि खुद को ये यकीन दिला सकूं कि मुजरिम मैं नहीं बल्कि कोई और है। फराज का लहजा अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। मैं डर गया था मंसा, मैं डर गया था कि तुम्हारी वो खामोशी और मुझसे दूरी शायद किसी बदले का पेश खैमा है। मेरा ये शक दरअसल तुम्हारी पाकीज़गी पर नहीं बल्कि मेरे अपने गुनाह और कमजोरी पर एक पर्दा था। मैंने अपनी अना को बचाने के लिए तुम्हारी ममता को निशाना बनाया। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें खोने के डर से खुद से भी लड़ रहा था। मंसा ने उसकी आंखों में छुपा वो पछतावा और खौफ देखा तो उससे एहसास हुआ कि ये शख्स जितना जालिम नजर आता है, अंदर से अपनी ही मोहब्बत के हाथों इतना ही मजबूर और खौफजदा है। फराज ने जब मंसा की आंखों में वो बेपनाह तड़प और सच्चाई देखी तो उसका पत्थर दिल मोम हो गया। उसने उसे इतनी सख्ती से अपने सीने में भींच लिया जैसे वो उसे अपनी रूह का हिस्सा बनाने ला चाहता हो। मंसा ने उसके लिबास को मुट्ठियों में जकड़ रखा था। उसने सिसकते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और इंतहाई नहीं वो जार आवाज में बोली, फराज, अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना। मुझे इस डिग्री, इन किताबों और हॉस्टल की तन्हाइयों से कोई सरोकार नहीं रहा। मुझे बस अपने पास रख लें, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। उसकी आवाज़ में वो थकन थी जो महीनों की ज़हनी अजियत के बाद पैदा होती है। उसने तड़प कर इल्तिजा की कि मुझे अपने सीने से लगाकर वो सारी मोहब्बत दें जिसके लिए मैं तरसी हूँ। मुझे अपनी बाहों के उस उसार में कैद कर लें जहाँ दुनिया का कोई डर और कोई तोहमत मुझ तक ना पहुँच सके। फराज की आंखें भी भीग गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने उस मासूम जान को कितनी तकलीफ दी है। उसने मंसा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसकी आंखों को चूमते हुए भराई हुई आवाज़ में वादा किया कि तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा हर दुख अब मेरा है मंसा। मैं वो तमाम अजियतें चुन लूँगा जो मैंने तुम्हें दी थी। मैं तुम्हारे वजूद से खौफ का हर साया मिटा दूंगा। उसने उसे बाहों में भरकर बेड पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। उसे इतनी मोहब्बत और तवज्जो देने लगा जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जो जरा सी ठेस से टूट जाएगी। उस रात फार्म हाउस के उस खामोश कमरे में फराज ने लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने लम्स और बेपनाह चाहत से मंसा के हर जख्म पर मरहम रखा। उसे यह एहसास दिलाया कि वो ना सिर्फ उसकी कायनात है बल्कि उसके आने वाले बच्चे की माँ भी है और अब कोई भी तूफान उसे फराज के उस मजबूत हिसार से छीन नहीं सकेगा।
فراز اور منسا کی زندگی کا وہ طوفانی باب اب ختم ہو چکا تھا اور فارم ہاؤس کی پرسکون صبح نے ان کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا۔ فراز نے منسا کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی واپس لانے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار وہ ایک بدلے ہوئے انسان کے طور پر واپس آ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے منسا کی عزت اور اپنے آنے والی اولاد کا مان رکھا اور اس کے تایا اور بابا کو یہ باور کروایا کہ منسا اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ فراز نے اپنے غصے اور شک کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا۔ اب وہ منسا کے لیے ایک حاکم نہیں بلکہ ایک محافظ اور ہمدرد شریک حیات بن چکا تھا۔ منسا نے بھی اپنی محبت اور صبر سے اس سنگ لاخ دل کو ایک گلستان میں بدل دیا تھا جہاں اب خوف کی جگہ بھروسے نے لے لی تھی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ محبت کا اصل نام قبضہ یا جنون نہیں بلکہ اعتبار اور احترام ہے۔ کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا یا شک کی بنیاد پر اسے ذہنی اذیت دینا رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ سچی محبت وہی ہے جو انسان کو اپنی انا سے نکال کر دوسرے کے احساسات کا پاسدار بنا دے اور مشکل وقت میں الزام تراشی کے بجائے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ جہاں اعتبار ختم ہو جائے وہاں رشتے دم توڑ دیتے ہیں، اور جہاں معافی اور سمجھ بوجھ آ جائے وہاں زندگی جنت بن جاتی ہے۔